ایک سائل پوچھتے ہیں کہ مسلمان میت پر نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، شہید اور نابالغ بچے وہ تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بخشش کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بغیر چو چرا کے، بغیر کسی اعتراض کے اس کو قبول کر لے اور اس پر عمل کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس میں ہمیں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وضو کرو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور وضو کرنے کے لیے جو حکم ہے کہ وضو کیسے ہے، وہ صرف 4 اعضاء کو دھونا، ہاتھ ہیں، منہ کا دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھونا ہے۔ جبکہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ پورے جسم کو پاک کرنے کے لیے پورے جسم کو دھونا لازمی ہے، اور صرف 4 اعضاء کو دھو لیا اس کے بعد جسم پاک ہو جاتا ہے، تو عقل کی یہ خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے اس میں بغیر چون چرا کے ہم نے عمل کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں، نبی، صحابہ کرام، شہید اور بچے، ان کا جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے جبکہ یہ معصوم ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شہید کے متعلق۔ دیکھیں، شہادت جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس پر نماز جنازہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اتنے شہید ہو گئے تھے، آپ نے سب کو ایک جگہ پر رکھوایا اور سب کی اکٹھے نماز جنازہ پڑھائی آپ نے۔ تو نماز جنازہ شہید کی پڑھنا ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، استغفار اور بخشش کا ہر ایک آدمی جو ہے وہ محتاج ہے کہ اس کے لیے استغفار کی جائے، چاہے وہ آدمی زندہ ہو، چاہے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ جیسا کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام غزوے سے واپس آئے، اس غزوے میں فتح نصیب ہو گئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ کا ایک غلام تھا، اس غلام کو اس غزوے میں تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے کہ یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں شہادت نصیب ہوئی اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ بھائی، اپنے اس غلام کے متعلق فرمایا کہ تمہارے بھائی کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کی نبی کے ساتھ غزوے میں شہادت نصیب ہو رہی ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ اس شخص نے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر مال غنیمت سے لے لی، اس خیانت کی وجہ سے اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اب اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ شہادت کا درجہ ملنے کے بعد بھی بخشش کی دعا کا وہ محتاج ہے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے۔ اور اسی طرح بسا اوقات اس شہید کے ذمے قرض ہوتا ہے، یا اس نے شہادت کا مرتبہ تو حاصل کر لیا لیکن شہید ہوتے ہوئے اس کے دل میں ریا آ گئی، تو یہ شہید جو ہے اب یہ استغفار کا محتاج ہے کہ اس کے لیے زندہ لوگ اب استغفار کریں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ تو عقلی لحاظ سے بھی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ شہید آدمی کے لیے استغفار کی جائے، اور ثابت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھا ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ دیکھیں، معصوم بچے جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نابالغ بچے کا جنازہ پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے اپنے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے ابراہیم جنتی ہے۔ تو بچے کا نماز جنازہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، بچے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ اس کے حق میں بھی آخرت میں باعث ثواب ہے، اور بچے کے والدین کے حق میں بھی جو ہے وہ باعث ثواب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس بچے کو بھی اور بچے کے والدین کو بھی، اگر بچے کے لیے دعا کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز جنازہ، کہ جبکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام مسلمانوں کی نماز جنازہ کی طرح نہیں تھی۔ آپ کی نماز جنازہ استغفار اور بخشش کی دعا نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا تھا۔ چند لوگ آتے تھے
حجرہ مبارک میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے تھے، اور واضح یہ الفاظ ہیں ملتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم پر احسان کیا، اور آپ نے وہ فریضہ جو اللہ نے آپ پر عائد کیا تھا، جو ذمہ داری آپ پر لگائی تھی، وہ آپ نے ہم پر بخوبی مکمل کر لی ہے، وہ فریضہ ادا کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ان کے احسان کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے جاتے تھے اور واپسی چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ اور لوگ آتے تھے، وہ بھی اسی طرح، اور نہ اس میں نماز جنازہ کی حیت ہوتی تھی بغیر امام کے، اور نہ ہی اس میں تکبیرات کہی گئیں، اور نہ ہی اس میں صف بندی کی گئی، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر سارے کے سارے لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں نبی، شہید اور بچے کے نماز جنازہ پڑھنے پر۔ باقی بات وہی ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ مسلمان بغیر چون چرا کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بغیر اس پر اعتراض کیے ہوئے اس کو تسلیم کر لے، قبول کر لے اور اس پر عمل بھی کرے۔